اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم کی کہانی جو ہے اس کو ہم قرآن کی آیات ترتیب وائز پڑھ رہے ہیں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی کے ساتھ، کس ترتیب کے ساتھ حضرت آدم کی کہانی کو بیان کیا ہوا ہے۔ آج ہم سورۃ کاف کی آیت 50 اور سورۃ طٰہٰ کی آیات 115 تا 117 کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو وہ سب نے سجدہ کیا سوا ابلیس کے کہ قوم جن میں سے تھا، تو اپنے رب کے حکم سے نکل گیا۔ بھلا کیا اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، اور وہ تمہارے دشمن ہے، ظالموں کو کیا ہی برا بدلہ ملا۔ اور بے شک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکیدی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا، اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا، اس میں عزم نہ پایا۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اسے نہ مانا۔ تو ہم نے فرمایا اے آدم، بے شک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر مشقت میں پڑے۔ یہاں جو ابلیس ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہی کہ اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا، اور دوسری بات یہ کہی کہ وہ نہ مانا، ابا وہ نہ مانا، اور تیسری بات یہ کہی کہ وہ دشمن ہے حضرت آدم کا اور اس کی بیوی کا۔ تو ابلیس کی دشمنی جو انسان کے ساتھ ہے وہ ان آیات کا موضوع ہے۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہ کر کے اپنی کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کیا۔ تو اگر انسان اسی کا بندہ بن جائے، اسی کا دوست بن جائے، تو یقیناً اس نے اللہ کے سوا ایک برے دوست کا انتخاب کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے ایک واضح حکم کے بارے میں کوتاہی ہو گئی تو معلوم ہوا کہ انسان بنیادی طور پر اپنے عزم کا پکا نہیں، اور چھوٹے موٹے فائدے کے لیے بھی اصلی مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ اگر شیطان کے ورغلانے پہ جنت سے نکلنے کا حکم ہوا تو دنیاوی زندگی مشقت، جد و جہد اور محنت کی پاؤ گے۔ شاید اللہ تعالیٰ کی یہی منشا بھی تھی کہ انسان اس علم الاسماء کی بدولت اور انبیاء کرام کے ذریعے اللہ کی ہدایت کی روشنی میں اپنی مشکلات پہ قابو پائے اور یوں پھر سے جنت کا حقدار ٹھہرے۔ ہاں، شیطان کے دوستوں کے لیے تو جنت مقدر ہے۔ آج کی یہی آیات ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ ابلیس اصل میں انسان کا دشمن ہے، کہ وہ
اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم الاسماء عطا فرمایا تو ابلیس اس سے جل بن گیا۔ اس کو اپنی اوقات کا پتہ نہیں تھا کہ جس طرح اللہ نے اس کی تخلیق کی ہے، آگ سے تخلیق کی ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اللہ کی جو کائنات ہے اس کے تحقیق کرے اور اس سے نئی نئی چیزیں بنا کے اس سے فائدہ اٹھائے، اور اللہ کی جو تخلیق، اللہ جو سب سے بڑا خالق ہے، اس کی صفت بیان ہو، انسانوں کو پتہ لگے کہ اللہ کتنا بڑا خالق ہے۔ یہ کائنات جو اربوں سالوں پہ اربوں سالوں کی روشنی کی رفتار سے چلتے جائیں تو بھی عبور نہیں ہوتی، تو یہ جو کائنات ہے اس کے اوپر تحقیق کرنا صرف انسان کا کام تھا۔ ابلیس جو ہے وہ اس سے جل بن گیا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس نے یہ اللہ سے ایک شرط باندھ دی کہ میں انسان کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اس کے لیے سوائے وسوسہ اندازی کے اس کے پاس کوئی اور حربہ نہیں تھا، تو وہ وسوسے کے ذریعے انسان کو غلط راستوں پہ ڈالتا ہے۔ یہ ہر انسان کو تجربہ ہوا ہوگا، مجھے بھی ہوا ہے، لیکن یہ اس لیکچرز میں نے چونکہ یہ دل میں سوچا ہوا ہے کہ صرف قرآنی آیات کے بارے میں بات کرنی ہے، اپنے ذاتی تجربات بیان نہیں کرنے، لیکن آپ لوگ سب لوگ اپنی ذات کے اندر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ شیطان آپ کو نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ آپ کو گمراہ کر رہا ہے، آپ کے وسوسے، یقین، بے یقینی اور اللہ کے کم ایمان ہونے کی وجہ سے۔ تو ابلیس کی دشمنی جو ہے اس کو سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے پہ، اللہ کے رسولوں کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، یہی انسان کی کامیابی کا راز ہے انشاءاللہ۔